گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج 1430 سنہ ہجری کی چوتھی ربیع النور شریف کی بہاریں نصیب ہو رہی ہیں، اور اس سلسلے میں آج ہمارے خصوصی اسلامی بھائیوں کا مدنی مذاکرہ ہے، ساتھ ہی دیگر مجالس کے اسلامی بھائیوں کی بھی شمولیت ہے۔ ان سب میں مظلوم ترین اسلامی بھائی یہ ہمارے نابینا اسلامی بھائی ہیں۔ آپ سب خوشی سے اچھل رہے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، یہ بیچارے افسردہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ واقعی دل بڑا رو رہا ہے کہ ان پر گزر کیا رہی ہوگی کہ ہم یہ نہیں دیکھ سکتے، یہ مناظر ہم نہیں دیکھ سکتے۔ اچھا، دوسری پوزیشن پھر یہ گونگے بہرے اسلامی ڈیف، یہ بھی بیچارے ظاہر معاشرے کا ایک بہت ہی کچلا ہوا طبقہ ہے، لیکن چلو یہ آنکھوں کی نعمت سے مالا مال ہے، کم از کم دیکھ تو لیتا ہے۔ باقی اور اسلامی بھائی بھی ہیں، تو جو اور اسلامی بھائی ہیں جیسے کہ میں بھی بول رہا ہوں، سن رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ ہم شکر گزار بندے بنے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قوت گویائی، قوت سماعت اور قوت بصارت سے محروم نہیں کیا۔ خیر اگر یہ صبر کریں تو ان کے لیے بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ جس کو بھی کوئی مصیبت آتی ہے تو اس کو اجر ملتا ہے۔ بس بے صبری نہ کرے، کہ بے صبری جو ہے نا، یہ اگر نوحے کی صورت اختیار کر لے، واویلا میں تبدیل ہو جائے، تو پھر صبر کا اجر تو کیا، وہ مصیبت کا اجر بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے صبر کیجیے۔ کیمیائے سعادت میں بھی ہے، احیاء العلوم میں بھی ہے، قوت القلوب میں بھی یہ واقعہ ہے کہ ایک بزرگ نے ایک جنازے کو دیکھا جس کے ساتھ 3 مرد اور 1 عورت تھی۔ وہ چاروں کندھے دے کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے، تو اس بزرگ کو بڑا تعجب ہوا، معلومات کی کہ آخر کوئی عزیز رشتہ دار، پڑوسی وغیرہ کیوں نہیں ہے؟ تو وہ عورت نے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے، میت جو میرا بیٹا ہے، اور یہ چونکہ مخنث تھا تو اس لیے اس کو حقیر جانتے تھے ہمارے رشتہ دار اور پڑوسی وغیرہ، تو کسی نے اس کی حاجت محسوس نہیں کی کہ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔
تو بزرگ فرماتے مجھے بڑا ترس آیا. میں نے اس عورت کو کہا کہ یہ جنازے کا پایا مجھے دے تو میں اٹھاؤں گا اس کو. چنانچہ میں ان کے ساتھ گیا, جنازے کی نماز ادا کی اور اس کی تدفین کی. پھر میں گھر آیا اور گھر میں سے جو کچھ میری کو توفیق ملی, سامان وغیرہ گھر سے اٹھایا اور اس دکھیاری خاتون کے گھر چھوڑ آیا. رات جب میں سویا تو میں نے ایک خوش پوش اچھے لباس والا خوشبودار شخص دیکھا خواب میں. تو بڑا خوش تھا وہ اور مجھ سے کہنے لگا کہ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں. کہا کہ آج جس جنازے کو تم نے اٹھایا تھا نا میں وہی ہوں, میں وہی. تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا, قبر میں کیا سلوک کیا گیا؟ کہنے لگا کہ چونکہ میں مخنث تھا تو لوگ مجھے بہت حقیر جانتے تھے اور مجھ سے نفرت کرتے تھے, مجھے نو لفٹ کرتے تھے, مجھے اہمیت نہیں دیتے تھے, میری بات نہیں سنتے تھے, مجھے دھتکارتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مجھ پر بڑا رحم آیا اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری مغفرت کر دی. تو دیکھا دکھیاروں کی آخرت میں چاندی ہے. ٹھکرائے کوئی دل کارے کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی, ٹھکرائے کوئی دل کارے کوئی دیوانہ سمجھ کر مارے کوئی. سلطان مدینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت گاروں میں. سلطان مدینہ لیجے خبر ہوں آپ کے خدمت گاروں میں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو بہرحال ہے میرے دکھیارے اسلامی بھائیوں, مجھے آپ سے بڑی ہمدردی ہے اور مجھے ہمدردی کے بولوں پر بھی انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا. میرا جی واقعی چاہتا کہ میں روؤں اور رو رو کر اپنی ہمدردی کا آپ کے سامنے اظہار کروں. مجھے اتنا آپ سے ہمدردی اور محبت پیدا ہو رہی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ہمارے عام اسلامی بھائی اس اشارے کو نہیں سمجھتے ہوں گے, وہ اس اشارے کو دیکھتے ہوں گے وکٹری. یہ سیاسی اشارہ ہے, یہ وی بناتے ہیں وکٹری. اور ہمارے یہ خصوصی اسلامی بھائی جو گونگے بہرے ہوتے ہیں, ان کو اگر یہ اشارہ کیا جائے تو یہ بڑے خوش ہو رہے ہیں, آپ محسوس کر رہے ہوں گے. تو اس اشارے کا معنی ہے محبت. تو میں نے ان سے ہمدردی اور محبت کا اظہار کیا کہ تم لوگ بالکل اپنے آپ کو اکیلا مت سمجھو, تم سے بھی محبت کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں. اگر تمہاری آخرت عزیز نہ ہوتی تو تمہیں یہاں جمع نہ کیا جاتا. اور ہمارا حقیقی ہمدرد وہی ہے کہ جو ہماری آخرت کی بہتری چاہے, ورنہ دنیا تو سکھ دکھ میں کٹی جاتی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو آج الحمدللہ ان دکھیاروں کا اور بے قراروں کا مدنی مذاکرہ اور ساتھ میں مختلف مجالس کے اسلامی بھائی بھی الحمدللہ جمع ہیں. آپ مجھ سے سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب اور وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں.